اگلی دعا دہرا لیتے ہیں۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ چلیے اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، وتوفنا، اور ہم کو فوت کرنا، مسلمین، مسلمان بنا کر یا اسلام کی حالت میں۔ ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے اور آج کے دور میں تو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں صبر سے مراد دین پر استقامت ہے۔ یہ ان حالات میں دعائیں سکھائی گئیں کہ جب اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا، اتنی باہر سے پابندیاں تھیں اور سختی تھی کہ کم ہمت والے تو اسلام پہ رہے ہی نہ۔ ہو سکتا تھا کہ جو لوگ بڑے ذوق اور شوق سے اسلام کی طرف آئیں لیکن دشمنوں کے مظالم کی وجہ سے اس اسلام کو چھوڑ دیں۔ ایسے وقت میں یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ اللہ ہم پہ صبر ڈال دے، جما دے ہمارے قدموں کو، ہم اسلام کی طرف آ کے پلٹے نہ، ہم مرتد نہ ہو جائیں، ہم اس اسلام کو ریجیکٹ نہ کریں اور ہمیں اسلام پہ موت دینا۔ کل تو غلبہ تھا نا دشمنوں کا، جو اسلام پہ آنے والوں کو زبردستی کفر پہ لے جاتا تھا۔ آج غلبہ ہے خواہشات کا، باہر کے پریشر کا، پیئر پریشر۔ ایک انسان اگر اس کے اندر مضبوط ایمان نہیں ہوتا تو دن میں کئی بار وہ ٹوٹتا ہے اور پھر جڑتا ہے، اور کئی لمحے زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جو انسان کو اسلام سے ہٹا کے کفر پہ ڈال دیں۔ میں نے لٹرلی ایسے چند لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں بیفور آئی واز مسلم، پھر کیا ہوا؟ چھوڑ دیا۔ مائی موم واز مسلم، مائی فادر واز مسلم۔ اور بعض دفعہ لوگ کچھ شخصیات کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں، فلاں کا باپ مسلمان تو فلاں کی ماں مسلمان۔ میں کہتی ہوں اس کو چھوڑیں، اس پہلو پہ غور کریں، یہ کیوں مسلمان نہیں؟ اور جس تیزی سے آج مسلمان اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کتنے خطرے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کل وہ بھی یہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے۔ اللہ تعالی ہمیں شعور والی زندگی اور شعور والی موت دے۔ ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔